बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 21 مئی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بیٹیوں جیسی رحمت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کے لیے سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے ایمریٹس ایئر لائن کو اسلام آباد اور ایئر عربیہ کو لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اس باضابطہ اجازت نامے کے بعد جمعرات 21 مئی کو ایمریٹس کی پرواز کے ذریعے 200 سے زائد پاکستانی اسلام آباد پہنچیں گے اور یہی پرواز اسلام آباد سے اماراتی شہریوں کو لے کر دبئی روانہ ہوں گی۔ دوسری پرواز پاکستانیوں کو لے کر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ ایئر عربیہ اور ایمریٹس کے عملے کو ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جو خبریں دوستو آ رہی ہیں، اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ خلیجی ممالک دیگر جو ہیں جیسے سعودی عرب، بحرین وغیرہ یا قطر وغیرہ، ان ممالک سے بھی اب پاکستانیوں کو اسی طرح سے ان کے ملکوں میں لے جایا جائے گا، اور پاکستان سے غیر ملکی افراد سعودی عرب میں یا دیگر ممالک میں کب آئیں گے، اس کا فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ ایک اعلامیے کے ذریعے طے کیا جائے گا، جس کا ابھی انتظار ہے۔ قصیم پولیس نے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جو جعلی پولیس کا اہلکار بن کر غیر ملکی ورکرز کو لوٹتا تھا اور ان سے رقم بٹور لیتا تھا۔ بہت سے غیر ملکی ملازمین نے شکایت درج کرائی تھی کہ ایک شخص جو کہ پولیس کے یونیفارم میں آتا ہے، ورکرز کی پٹائی بھی کرتا ہے، نقدی قیمتی اشیاء لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پولیس نے اس کا حلیہ دریافت کیا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ اسے تمام ثبوتوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ مقامی شہری ہے جس کی عمر 30 سال کے قریب بتائی گئی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں اس نے بتایا ہے کہ وہ غیر ملکی کارکنوں کی رہائش پر جا کر ان کے اقامے، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات چیک کرتا، پھر ان کا قیمتی سامان لیتا اور چلا جاتا۔ ساتھیوں، آپ سب بھی ایسے افراد کے شر سے بچیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں لازمی قریبی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کریں۔ اس طرح کی جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے اس کا نمبر 999 ہے، یعنی 999۔ اس پر آپ کے موبائل میں بیلنس ہے یا نہیں ہے، فری میں کال ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس طرح سے اگر آپ کو پریشانی ہو تو لازماً اس کی شکایت کی جائے، جیسے قصیم کے کچھ ورکرز نے یہ شکایت کر کے ایک جعلی پولیس اہلکار کو پکڑوا دیا ہے۔ سعودی عرب میں مجرموں کو کوڑے مارنے کی سزا کو ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب کوڑے مارنے کی سزا کے بدلے قید اور جرمانے کا حکم دیا جائے گا۔ وزارت عدل کا کہنا ہے کہ اب کوڑوں کی سزا کے متبادل کے طور پر جیل، جرمانے یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ اب عدالتیں تمام مقدمات کی سماعت کریں گی، ان کا تفصیلی جائزہ لیں گی۔ اس کے بعد ہر مقدمے کا اس کی نوعیت کے لحاظ سے سزاؤں کا فیصلہ کریں گی۔ اس نئے فیصلے کا سرکولر تمام عدالتوں کو جاری کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں اور شہریوں کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ بہت سے جج صاحبان بلا ضرورت ملزمان کو کوڑے مارنے کی سزائیں سنا رہے تھے۔ اس کے علاوہ شاہ سلمان نے کچھ دن پہلے 18 سال سے کم عمر قیدی جو سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے تھے، ان کے لیے سزائے موت کی سزائیں ختم کرنے کا شاہی حکم نامہ بھی جاری کیا تھا، جو کہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ سعودی سپریم کورٹ نے جمعہ 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں رہنے والوں سے اپیل کی ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں جمعے کے دن عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ جس کو بھی چاند نظر آئے وہ اپنی گواہی قریبی عدالت میں ریکارڈ کرائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مختلف ریجنوں میں رویت ہلال کمیٹیوں اور چاند دیکھنے کا شوق رکھنے والے افراد
جو مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے انہیں بہت اہمیت دی جاتی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ ہی سعودی عرب میں جو بھی چاند اسلامی تہوار ایسے آتے ہیں ان کا اعلان کرتی ہے۔ اس سلسلے میں دوستو جیسی اطلاعات آئیں گی وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ مکہ المکرمہ ریجن میں 18 سعودی شہریوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرفیو کی پابندی نہ کرنے اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر گیٹ ٹو گیدر کرنے اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ 18 شہری عمر کے اعتبار سے 20 سے 30 سال کے ہیں۔ یہ مختلف مقامات پر اکٹھے میل جول کر کے اپنی ویڈیو بنا رہے تھے۔ ان ویڈیو کو مختلف سوشل میڈیا سائٹ پر شیئر بھی کیا گیا تھا۔ یاد رہے وزارت داخلہ پہلے سے اعلان کر چکا ہے کہ عید کے دنوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو ہوگا۔ خاندان کے جو بھی افراد ایک ساتھ وہاں نہیں رہتے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور ایسے افراد جو کہ مختلف جگہوں پر پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے اعلامیے میں مزید کہا ہے کہ 5 افراد سے زائد افراد ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں ورنہ ان کو جرمانے ہوں گے۔ البتہ کسی بہت ایمرجنسی کی صورت میں 15 سال سے کم عمر بچوں کو باہر لے جایا جا سکتا ہے، لیکن کسی پبلک مقامات پر یا تجارتی مرکز میں لے جانا قانون کی کھلی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ عید کے دنوں میں شہریوں اور غیر ملکیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آتش بازی، پٹاخے یا فائر ورک یا کسی بھی قسم کا ایسا استعمال قانونی جرم سمجھا جائے گا، لہٰذا آپ سب بھی ایسے تمام کام جو مملکت کے قوانین کی خلاف ہوں، ابھی پابندی لگی ہے، ان کی خلاف ورزی نہ کریں ورنہ سخت۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی ہے کہ عید کی نماز گھروں میں ادا کریں، گھروں میں بھی نماز عید کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ من گھڑت ویڈیو وائرل ہوئی تھیں جس میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا کہ اسلامی امور کے سربراہ مسجد میں اونچی آوازیں اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے تکبیرات پڑھنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت بھر میں وبائی مرض سے شفا پانے والے سب سے زیادہ افراد مکہ المکرمہ کے شہریوں کی ہے۔ اب تک 33,478 افراد سعودیہ کے تمام شہروں میں صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 7,187 کا تعلق مکہ المکرمہ سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ریاض ریجن ہے، تیسرے نمبر پر مدینہ منورہ، جبکہ چوتھے نمبر پر جدہ کے شہری اور غیر ملکی اس میں جو رہتے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ سعودی عرب میں مصنوعی سانس لینے کا طریقہ یعنی وینٹیلیٹرز تیار کرنے والی فیکٹری کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ فیکٹری موذی مرض سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جانے والی بہت سے آلات تیار کرے گی۔ اس طرح فیکٹری کے قیام سے موجودہ مشکل حالات میں روزگار کے بے شمار مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے میڈیکل آلات منگوانے کے رجحان میں بھی کمی آئے گی، جس سے سعودی حکومت کا کافی سرمایہ بچے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے جو کہ کرفیو پاسز کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جنہیں کرفیو پاسز صرف آفس آنے اور جانے یعنی کام کی لوکیشن سے ان کی رہائش کی لوکیشن تک جاری کیا جاتا ہے، اگر وہ ادھر ادھر گھومتے نظر آئیں گے تو انہیں سخت جرمانے کیے جائیں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رستے میں رک کر کچھ ایسی شاپنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اگر آپ کرفیو ٹائمنگ میں کسی بھی مال میں جا کر کوئی گروسری خریدتے ہیں یا کچھ اور اقدامات کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اجازت نامہ اس جگہ پر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو لازماً جرمانہ کیا جائے گا کہ کم سے کم 10,000 ریال ہے، لہٰذا بہت احتیاط کی جائے۔ جوازات کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ مملکت کے جن علاقوں میں صبح 9 سے 5 بجے تک کرفیو میں نرمی کی گئی ہے وہاں جوازات کی متعلقہ ٹیمیں روڈز پر اچانک یا دیگر مارکیٹس میں چھاپہ مار کارروائیاں کر رہی ہیں تاکہ عوام میں اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ جوازات اقامے کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ باہر نکلتے ہیں ہر صورت میں اقامہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اگر اقامہ آپ کے پاس ویلڈ بھی ہے، صحیح بھی ہے اور اقامہ آپ اپنے گھر سے لے کر جانا بھول گئے تو 500 ریال پہلی فرصت میں جرمانہ ہو سکتا ہے، لہذا بہت احتیاط کی جائے۔
سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات 21 مئی کو مملکت کے 6 علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نگاہ کافی زیادہ متاثر ہوگی، لہذا بہت احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ بارشوں کا سلسلہ جازان، نجران، بہا، عسیر، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھے گا۔ شہری دفاع نے خصوصی طور پر عسیر ریجن کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے وقت ہرگز نشیبی علاقوں کا رخ نہ کریں۔ ان علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے سیلاب کا خدشہ ہے۔ مملکت کے بہت سے علاقوں میں بارشوں اور ژالہ باری کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا، لہذا لازماً احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔